اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد آمین۔ قسط نمبر 251، پارٹ 251، قرآن پاک، سورہ نمبر 17، 17ویں سورہ بنی اسرائیل کی آیات 101 سے لے کر 111 تک ہم جی آسان ترین اردو زبان میں ترجمہ، تشریح، تفسیر اور اس کی پرانے کمنٹری کریں گے جی۔ یہ آج بنی اسرائیل کی آخری قسط ہوگی جی۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ پچھلی قسط کی جو آخری بات تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی کہ یہ لوگ تعجب کا اظہار کر رہے ہیں نا کہ بھئی آپ کو کی طرف یہ رحمت کے خزانے یعنی نبوت آپ کی طرف کیوں آئی جی۔ تو وہ کرتے تھے اعتراض جی کہ وہ کسی اور کو کیوں نہیں دے دی، کسی بڑے کو کیوں نہیں دے دی، کسی فرشتے کو کیوں نہیں دے دی، تو اس قسم کے فضول۔ تو اس کا جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی کہ ان کے آپ یہ بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیونکہ ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے جی، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، تو تم لوگوں کے تو جس چیز کے تم قابل تھے وہ تو تمہیں آلریڈی اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے۔ اب یہ اتنی بڑی اب امانت تھی، اتنی بڑی چیز تھی اللہ تعالیٰ کے پاس کہ اب یہ تمہارے کو نہیں دینی تھی، کیونکہ وہ تم اس کا قابل نہیں رہتے۔ وہ بنی اسرائیل والے تھے نا، یا مشرکین جو تھے دوسرے، وہ بھی اپنے آپ کو دین ابراہیمی کے فالور کہتے تھے۔ تو اب یہ بنی اسرائیل سے نکل کے بنی اسماعیل کی طرف آنی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی کیونکہ اب یہ آخری نبی نے آنا تھا، اور یہ ساری انسانیت کے لیے، پوری دنیا کے لیے اب یہ آخری وحی ہونی تھی، اور سب کو انہی کی طرف چلنا تھا۔ تو تم لوگ تو اس طرح کے کنجوس ٹائپ لوگ ہو، اگر تمہاری طرف وحی کی جاتی یا تم کو اب دوبارہ تمہارے اندر سے کوئی وہ کر دیا جاتا، تو تم نے اس کو کنٹرول کر لینا تھا کہ تم میں سے اگر کسی کو یہ خزانہ دیا جاتا تو تم نے آگے نہیں جانا تھا، تم نے اپنے خاندان کے لیے، اپنے لیے یا اپنے خاندان کے لیے یا اپنے قبیلے کے لیے رکھ لیتے، جس طرح کہ وہ بنی اسرائیل والے کہتے ہی تھے نا کہ بھئی یہ وہاں پہ بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے جی۔ تو ہمارے تو وہ نام حضور کو نہ ماننے کی زیادہ پرابلم ان کی یہی تھی، تعصب تھا ان کا کہ وہ جو اب بنی اسماعیل کے خاندان میں چلا گیا جی، ہمارے خاندان میں نہیں آیا۔ تو انہوں نے کہا تمہارے آتی تو تم نے تو لمیٹڈ کر دینی تھی، یہ اللہ کی جو اب آخری دعوت ہے یہ تو پوری دنیا کے لیے۔ تو ہم کو پتہ تھا ہم نے کس کو دینی ہے، ہمیں پتہ تھا یہ اب نبی پاک کو دینی ہے کہ یہ پوری دنیا کے لیے اب ان کو ہم نے نبی بنا کے بھیج دیا۔ پہلے تو کسی علاقے، کسی قبیلے اور اس طرح کی طرف آتے تھے۔ تو تم تو وہی اس طرح کے لوگ کا تم کنجوس ہو، تم نے اس ڈر سے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کہیں اور کسی کے پاس نہ چلی جائے، تم نے اپنے پاس رکھ لینی تھی کہ کہیں کسی اور خاندان کے پاس منتقل نہ ہو جائے، اور اسی لیے تو تم ماننے پہ تیار نہیں ہو۔ تو یہاں تک ہم نے بات کر لی تھی، تفسیر پچھلے میں زیادہ ہے۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں جی۔ تو اب یہ آیت نمبر ہم آج جو کر 101 ہے جی، اس کو ہم پڑھتے ہیں جی عربی میں، اور پھر اس کے بعد باقی سارا ترجمہ، تشریح، تفسیر وغیرہ اس کے بعد جو ہوگا جی وہ اردو میں ہی ہوگی۔ تو سوری، اس کو عربی میں پہلے پڑھتے ہیں، پہلی آیت ہمیشہ کی طرح عربی میں، پھر ترجمہ وغیرہ کریں گے، تفسیر وغیرہ، لیکن اگلی آیتیں ساری پھر اردو میں ہی پڑھیں گے جی۔ تو پھر اس طرح یہ اس صورت کا اختتام ہو جائے گا، اور پھر اگلی قسط کے لیے نئی صورت ہم کریں گے جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ وَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا۔ ٹھیک ہے جی، ترجمہ کرتے ہیں جی اب اس کا۔ یہ نشانیاں مانگ رہے تھے نا، تب اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ تم نے بات کو قبول نہیں کرنا، نشانیاں پہلے بھی دی تھی۔ تو اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ کچھ بات ان کو بتانے لگے ہیں جی، کوئی پہلے کی سرگزشت کو۔ ترجمہ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ، موسیٰ کیا جی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترجمہ، ہم نے موسیٰ کو 9، ایک نہیں، دو نہیں، 7 نہیں، 8، 9، ہم نے موسیٰ کو 9 کھلی ہوئی نشانیاں دی تھیں۔ کہ تم نشانیاں مانگ رہے ہو نا، تو ہم نے تو موسیٰ کو 9 کھلی نشانیاں کے ساتھ بھیجا تھا۔ اس سے پہلے ہم پیچھے سورہ اعراف میں ان نشانیوں کا ذکر کر چکے ہیں جی، جن کے اندر آپ کو یاد ہوگا عصا جو اژدہا بن جاتا تھا جی، اور ید بیضا جو بغل سے نکلتے ہی سورج کی طرح چمکنے لگتا تھا، پھر وہ جادوگروں کی سر عام شکست جو ہوئی تھی وہ جو، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر اس ملک کے اوپر آپ کو پتہ نا 8-9 قسم کے اللہ کی طرف سے 9 عذاب آئے تھے، جن میں کات، طوفان، ٹڈی دل، سرسریوں، مینڈکوں اور خون کی افواج جو جگہ بعد دیگرے ان پہ نازل ہوئی تھی۔ تو وہ 9 کا پیچھے کافی تفصیلات سے ذکر کیا ہم نے، ٹھیک ہے جی۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا جی، قرآن پاک میں نازل ہوا، تو وہاں سے ہم نے اس کی تفسیر کی ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نشانیاں مانگتے ہو، اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں کہ ہم نے پہلے نہیں دی ہیں،
ترجمہ، ہم نے تو موسیٰ کو 9 کھلی ہوئی نشانیاں دی تھیں. سو بنی اسرائیل سے پوچھ لو، بنی اسرائیل سے پوچھو. یہ مشرکین سے اب بات ہو رہی ہے نا، تم تو وہ نشانیاں مانگتے تھے نا، یہ جو مشرکین مکہ والے. تو یہ مشرکین مکہ سے بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی، کہ ہم نے اس سے پہلے، اور ضمناً بات ان سے بھی ہو رہی ہے، بنی اسرائیل سے بھی، جو یہود تھے اس وقت کے، یا ایون عیسائیوں سے بھی کر لیں آپ. تو ہم نے تو موسیٰ کو 9 کھلی ہوئی نشانیاں دی تھی جی، تم نشانیاں مانگ رہے تھے. تو کیا کرو، بنی اسرائیل سے پوچھ لو، یہودیوں سے جا کے پوچھ لو نا. موسیٰ کے علیہ السلام کو ماننے والے وہی ہے نا، تو جا کے یہودیوں سے پوچھ لو. وہ ادھر ہی مدینہ میں یہ بات ہے نا، دائیں بائیں. تو اس میں ایک طرح سے اللہ تعالیٰ وہ جو ان کو ایک بڑے پیار والے طریقے سے سمجھا رہے ہیں کہ تمہارے دور تو نہیں ہے، قریب ہی ہیں تمہارے. وہ جا کے جو تمہارے ارد گرد یہود و بات ہے ان سے پوچھ لو بھی کہ ایسا ہوا تھا کہ نہیں ہوا. اب ظاہری بات ہے جی، یہود یہ والے تو مانتے تھے، اس کو تو نہ نہیں کرتے نا وہ. تو انہوں نے کہا جا کے ان سے پوچھ لو بھی. بنی اسرائیل سے پوچھ لو، ٹھیک ہے جی. بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب موسیٰ، کہ وہ سٹوری کیا تھوڑی سی وہ بھی ذکر کر دیں، کہ جب موسیٰ ان کے پاس آیا، بنی اسرائیل کی طرف آیا نا، اس قوم کی طرف آیا، تو فرعون کی طرف تھا، تو اس کے ضمن میں جب موسیٰ ان کے پاس آیا تو فرعون نے اس سے یہی کہا تھا. تو جب وہ آئے تو وہ ان کے پاس تو بہت ساری نشانیاں تھیں نا جی، وہ عصا والی نشانی، رد بیضا، اور یہ دوسری باقی بعد میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر وہ جو پکڑ آئی ان کی مختلف صورتوں میں. تو جب موسیٰ ان کے پاس آیا تو فرعون نے آگے سے، اب وہ اس کا جواب تو اس سے بن نہیں سکا، تو اس نے پھر کیا کہا جی، بنی اسرائیل سے پوچھو کہ جب موسیٰ ان کے پاس آیا تو فرعون نے اس سے یہی کہا کہ اے موسیٰ، میں تو سمجھتا ہوں کہ تم پر جادو کیا گیا، کہ بھائی تم نہ یہ کچھ جادو شادو، کچھ سحر والی چیزیں لے کر آ گئے ہو، اور اس طرح کی آگے نا یہاں پہ باتیں کر رہے ہو جی. ٹھیک ہے جی. یہ یہاں پہ کیوں اس طرح ذکر کیا ہے خاص طور پہ، کہ موسیٰ علیہ السلام کی مثال دیتے ہوئے بتایا گیا جی، فرعون نے کہا جی کہ مجھے تو لگتا ہے کہ تم پر جادو کیا گیا. یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ قریش مکہ جو تھے نا، مشرکین مکہ، وہ بھی نبی پاک کے بارے میں یہی باتیں کرتے تھے کہ آپ ان کے اوپر جادو کر دیا گیا جی، شاعر ہو گیا جن کے اوپر. چنانچہ یہ بات مدعا یہ اب آ گیا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ تمہاری طلب کے مطابق مجھے دکھا بھی دیے گئے نا، تو تمہارا جس طرح وہ نہیں مانے تھے موسیٰ والے، تو تم بھی نہیں مانو گے. تو کیا تم مان لو گے؟ نہیں، اس کا کوئی چانس نہیں ہے. وہ 9 ایک نہیں تھی، 9 کو ہم نے کلی نشانیاں دی تھیں، موسیٰ کو 9 نشانیاں دے کے بھیجی. تو فرعون نے تو پھر بھی نہیں مانا تھا، اور اس کے لوگوں نے تو پھر بھی نہیں مانا تھا. تو پھر کیا ہوا جناب، نشانیوں کے بعد بھی کیا کیا آپ نے؟ تو جب آپ نے انکار کرو گے، جس طرح تم سے پہلی قوموں کے لوگوں نے اسی طرح کی باتیں بنا کر کیا تھا جی. کیا باتیں بنائی تھی؟ وہ نہیں جی، یہ تو جادو ہے جی، یہ جادو ہو گیا جی، جادو کیا گیا. تو وہی باتیں اب تم نے کر دینی. اگر کچھ چیز تمہیں دکھا دے گی تو تم نے اسی طرح کی باتیں شروع کر دینی. ٹھیک ہے جی. اب آگے چلتے ہیں. پھر کیا فرمایا کہ تو فرعون نے سے یہی کہا کہ اے موسیٰ، میں تو سمجھتا ہوں کہ تم پر جادو کیا گیا. تو جب اس نے یہ کہا تو موسیٰ نے کیا جواب دیا؟ یعنی ایک طرح سے کہ نبی پاک کے بھی یہی جواب ہوتا نا. تو موسیٰ نے جواب دیا، تم خوب جانتے ہو. موسیٰ نے جواب دیا اس کو، اس بات میں کہ وہ کہہ رہا تھا نا جادو ہے ابھی. تو موسیٰ نے جواب دیا، تم خوب جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے، مطلب ساری بات سمجھتے ہو. وہ ضد میں اڑے ہوئے نا کہ میں کیوں آ جاؤں، تم بڑے ہو، بٹنوں کو سمجھتے ہو. یہ تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ ضد اور ہٹ درمی. ٹھیک ہے. موسیٰ نے جواب دیا، تم خوب جانتے ہو کہ آنکھیں کھول دینے کے لیے یہ نشانیاں زمین اور آسمانوں کے پروردگار نہیں اتاری ہیں. کہ یہ نشانیاں میں تو نہیں کرتا، یہ تو میں اللہ کے اذن سے، حکم سے کرتا ہوں. تو تمہیں پتہ ہے کہ انسان تو یہ کام نہیں کر سکتا. اگر کر سکتا تو تم کر لیتے نا، یا تمہارے جادوگر کر لیتے، ان سے تو نہیں ہوئی نا. تو میں تو خود کہہ رہا ہوں میرے سے نہیں ہوتی، میں تو اللہ کے اذن سے کرتا ہوں، اللہ کے حکم سے کرتا ہوں. اللہ مجھے اس کی طاقت دیتا ہے. اور تمہیں پتہ ہے، اس نے کہا جی، فرعون کو کہا جی موسیٰ علیہ السلام نے، آپ کو پتہ ہے ابھی. ٹھیک ہے نا. یہ نشانیاں زمین اور آسمانوں کے پروردگار نہیں اتاری ہیں، تمہیں بھی پتہ ہے، مجھے تو پتہ ہی پتہ ہے. آگے پھر فرمایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اے فرعون، موسیٰ علیہ السلام فرعون سے بات کروں، وہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں،
اور میں سمجھتا ہوں کہ اے فرعون تم اب ایک ہلاکت زدہ آدمی ہو کہ بھائی اب تمہارا کام تمام ہونا ہے، کیونکہ انکار کر دیا نا، تمام حجت ہو چکی، سب کچھ ہو چکا ہے۔ اور بالکل اسی طرح ہوا جی، کیسے ہوا؟ سامنے لکھا ہوا جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترجمہ، اس کے بعد جب انہوں نے یہ کہہ دیا نا، سارا کچھ وہ ہو گیا تھا، تمام حجت، نشانیاں بھی دکھا دیں، دعوت بھی ہوگی، سارا کمپلیٹ ہو گیا معاملہ، تو انہوں نے پھر کہہ دیا بھی اب تمہارا تو کام ہو جانا بھی، ٹھیک ہے نا، اللہ کی پکڑ تو آنی ہے نا، تم تو ایک علاقہ زیادہ آدمی ہو، تو انہوں نے بتا تو دیا نا، ٹائم شیم تو نہیں بتا سکتے تھے وہ، ظاہری بات ہے وہ ان کا کام نہیں تھا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا جی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد فرعون نے ارادہ کر لیا کہ بنی اسرائیل کو زمین سے ہی اکھاڑ پھینکے گا، کہ بھئی اب ان کو میں نے چھوڑنا نہیں، اس نے ارادہ کر لیا، ہاں جی، ان کا کام تمام کر دینا ہے۔ فرعون نے پھر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بھئی یہ تو میرے کو کہہ رہا ہے کہ میں ہلاکت زدہ ہوں، جناب موسیٰ علیہ السلام مجھے کہہ رہے ہیں، تو میں نے اب پوری بنی اسرائیل کا ہی کام کر دینا ہے۔ تو پھر کیا ہوا جی؟ تو اللہ کا کہا ہوا حکم تو نہیں ٹال سکتا نا جی، پھر فرعون تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو فرعون کا جو باتیں ہوتی ہیں وہی ختم ہونی تھی نا، تو وہی ہوا۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سو ہم نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے، سو ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے، وہ جو نہیں مانے تھے اس کے ساتھ تھے، سب کو غرق کر دیا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم زمین پر اطمینان کے ساتھ رہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو اکٹھا کر کے لا حاضر کریں گے۔ اب یہ قرآن پاک نے اپنے طریقے کے مطابق آخرت کی یاددہانی بھی کرا دی۔ باقی سٹوری تو آپ کو ویسے ہی پتہ ہے نا، موسیٰ علیہ السلام والی اور فرعون کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا۔ اب اس کے اندر جو پیغام کیا تھا، آخرت کا بتانا تھا جی، ٹھیک ہے نا، کہ پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا، کہ جب وہ وقت آ جائے گا تو ہم تم سب کو اکٹھا کر کے لا حاضر کریں گے۔ یہ بعد میں بنی اسرائیل کو بھی کہا، اس دن وہ بھی اکٹھا ہوگا، سارے اکٹھے ہوں گے نا۔ یہ یاددہانی کرا دی آخرت کی، کیونکہ اس وقت جو کامیابی تمہیں حاصل ہوئی تھی نا، جو ملی تھی، تو اس کی خوشی میں یہ بات نہیں بھول جانی، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اصلی کامیابی تو دنیا کی کامیابی نہیں ہوتی ہے، وہ آخرت کی کامیابی ہوتی ہے۔ تو بنی اسرائیل کو یہ بات بتا دی گئی تھی، اب اس کے اندر سمجھ لیں کہ بھئی ابھی تو تمہیں میں نے یہاں سے بچا لیا نا، ٹھیک ہے، اور کہا زمین پہ اب اطمینان کے ساتھ رہو جی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے جو فرعون کے ساتھ معاملہ ہے، ایک منٹ فرعون والا معاملہ بھول جائیں، وہ ختم ہوگی، وہ ڈوب گیا، غرق ہو گیا، ختم ہوگی بات۔ تو بنی اسرائیل کو یہ بات سمجھا رہی ہے کہ اب تم زمین میں اطمینان کے ساتھ رہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا، جب وہ وقت آئے گا تو ہم تم سب سے تمہارا حساب لیا جائے گا۔ یہ حساب کس کا لیا جائے گا؟ یہ حساب اس کا بھی لیا جائے گا جو بنی اسرائیل نے اللہ کے ساتھ وعدے کیے تھے، جو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے لیے تھے، کوہ طور کے نیچے لیے تھے۔ کون سے وعدے تھے؟ سب سے مین وعدے کی بات کر رہا ہوں کہ میرے بعد آخری نبی ایک آئے گا، میرے بعد ایک کتاب آئی ہے، آنی ہے، اس کے اوپر ایمان لانا ہے، وہ تو رات میں لکھا ہوا ہے، یہودیوں کو پتہ ہے، تو اب وہ نہیں لا رہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ ان کو پہلے سے یہ بات بتا دی تھی کہ ٹھیک ہے اب اطمینان سے رہو، مطلب اب جو کچھ تم نے ہمارے ساتھ معاہدے معاملات کر لیے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور میرے ساتھ جو بھی آپ کا معاملات ہوئے ہیں، تو اب آرام سے آخرت کا ویٹ کرتے ہیں، اور اس کے دوران جو کچھ بھی آپ کے معاہدے ان کے اوپر چلنا نہیں ہوگا، تو آخرت تو آنی ہے نا، تو پھر سب ہم اکٹھے تم کو کریں گے، تو پھر وہاں پوچھا جائے گا نا، ہاں بھائی تمہارا معاہدہ ہوا تھا، بھی ایسا ہوگا بھی تم ایمان لاؤ گے کہ تمہاری کتاب میں لکھا تھا، تمہارے رسول نے تمہیں بتایا تھا، تو پھر کیوں نہیں کیا جی؟ بات کلیئر ہوگی جی۔ اب یہاں سے آگے چلتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب وہ موسیٰ علیہ السلام والا قصہ ایک منٹ سائڈ پہ کر دیں، جو ٹھیک ہے جی، جو واقعہ اللہ تعالیٰ اب قرآن کے بارے میں بات کرنے لگے۔ ترجمہ، ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا، اور یہ حق ہی کے ساتھ اترا ہے، یعنی اس طرح اترا ہے کہ اس میں کسی قسم کی کسی باطل کی کوئی آمیزش نہ آگے سے ہوئی ہے اور نہ پیچھے سے ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کی ہر بات قطعی ہے، فائنل ہے، اور علم حقیقی پر مطلب یہ اس کے اوپر وہ مبنی ہے جی، مطلب کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس میں گمان یا کچھ طرح کا نہیں ہے، اصل علم جو کنفرم علم ہوتا ہے، ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ علم جو ہوتا ہے، اس کے اوپر مبنی ہے، کوئی اس کے اندر چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اندازے کے ساتھ بتا دی گئی ہو، ٹھیک ہے جی۔
تو اللہ نے کہا جی ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا اور یہ حق ہی کے ساتھ اترا ہے. ٹھیک ہے، بات کلیئر. آگے اور ہم نے، اب نبی پاک سے بات ہو رہی ہے، ہم نے اے پیغمبر، اور ہم نے تم کو یعنی نبی پاک کو صرف اس لیے بھیجا ہے. اس لیے جی وہ جو ایک ہی کام نبی کرتے ہیں نا، انذار و بشارت، خبردار کر دو اور بشارت دے دو، یہی ہے نا. آپ دیکھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کرے. اور ہم نے تم کو یعنی پیغمبر کو، اپنے نبی پاک کی بات ہو رہی ہے، کو صرف اس لیے بھیجا ہے، صرف اس لیے بھیجا ہے کہ وہی والے دو، خوشخبری دو، یعنی ماننے والوں کو خوشخبری دو، نتائج کی خوشخبری نا، اور خبردار کرو، متنبع کرو، تنبیہ کر دو نہ ماننے والوں کو. میسج ایک ہی ہے. اس کو جو مانے گا تو اس کے لیے تو خوشخبری ہوگی نا، اس کو تو خبردار وارننگ تو نہیں دی جائے گی نا. تو جو نہیں مانے گا اس کو متنبع کر دو. اللہ تعالیٰ نے صاف بات کر دی، آپ کا صرف یہ کام ہے، صرف اس لیے بھیجا ہے. قرآن کو حق کے ساتھ اتارا ہے، اس کو تو کنفرم علم ہے، اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اور آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ آپ وہاں پہ جا کے دعوت دے دیں، تمام حجت کر دیں. اور دعوت آپ کی کیا ہے جی؟ آپ نے یہ جا کے بتا دینا جی. کیا بتا دینا جی؟ یہ بتا دینا جی یہ دعوت ہے جی، تم اس کو مانو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری ہے جی، رحمتیں ہوں گی، جنت ملے گی. تو اگر نہیں مانو گے تو پھر تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے یہ وارننگ ہے جی، ہم یہ خبردار کر رہا ہوں میں تم کو کہ تمہارا پھر جو انجام برا ہوگا جی، جہنم میں ڈنگ ڈال دی جاؤ گے، اللہ کی پکڑ آنی تم پہ. ٹھیک ہے جی، بات کلیئر ہوگا ہو جاتے ہیں. اب اس سے اگلا پوائنٹ لیتے ہیں کہ بھئی آپ جو نبی وہ پوچھتے تھے نا نبی پاک سے فضول باتیں، تو ان کا تو کام ہی نہیں ہے، وہ جس کام کے لیے آئے انہوں نے وہی کرنا ہے، باقی تو باتیں تم نے نا پھر کرو. پھر میرے ساتھ بتاتا ہوں تمہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کے بعد کہ انذار و بشارت والی بات کے بعد، اور اب قرآن اور اس قرآن کو، یہی قرآن جو نازل ہوئے، ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے نازل کیا ہے کہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ. اور اسی مقصد سے یعنی اسی وجہ سے ہم نے اس کو نہایت اہتمام کے ساتھ اتارا ہے. اچھا جی، دو باتیں جی، پہلے تو سادہ بات کر لیتے ہیں تو پھر آپ کی اصطلاحی بات میں جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک تو فیکٹ اس کا کنفرم کیا جی. فیکٹ کیا جی؟ کہ قرآن کو پتہ نہیں یک مشت نہیں آیا تھا. وہ آتے تھے جبریل علیہ السلام، اور جتنا انہوں نے جو صورت جو بھی چیزیں آیتیں ہوتی تھیں وہ آ کے وہ اپنا نبی پاک کو سنا کے چلے جاتے تھے. اسی طرح نبی پاک آ کے جو آتی تھی وہ سنا دیتے تھے. تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، یک مشت نہیں ہوا جی. وہ اس کے اندر کئی گہرائی میں وجوہات ہو سکتی ہیں. سب سے بڑی بات ہے جی کہ آگے انسانوں کی طرف جانا تھا یہ، تو انسان اللہ کا کلام اتنا سارا ایک دم تو اس کو ان پہ جاتا تو وہ تو مشکل تھی سمجھ کہ وہ اس کے اندر اتنا وزن ہونا تھا کہ وہ ہم برداشت ہی نہ کر سکتے. اور تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ یوز ٹو ہوئے، آہستہ آہستہ سنا، پھر کرتے 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 پورا. تو اس کے اور بھی کئی معاملات ہیں. تھوڑا تھوڑا بار اللہ تعالیٰ نے مطلب تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا جی. ایک تو اللہ تعالیٰ کی بات ختم ہی ہوگی تو وہ ہمارے ایک فائدے کے لیے کسی کے، اور اللہ کو پتہ ہوتا ہے ہر چیز میں حکمت ہوتی ہے، تو اللہ کی حکمت تھی اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے. اور وجہ بتائی کہ وجہ بھی اس کی یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں کیا، کہ بھی آپ ٹھہر ٹھہر کر سکون سے آرام سے تھوڑا تھوڑا کر کے ٹھہر ٹھہر کے اسے لوگوں کو سنا دو. کہ لوگوں کو تو اللہ کا کلام بہت بھاری ہے نا جی، کس طرح سمجھ آئے گی ان کو؟ ایک دم سارا بتا دیا جائے تو پھر آرام سے سکون کے ساتھ تھوڑا تھوڑا آپ ان کو ٹھہر ٹھہر اس کو سنا دیں. بھی تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے تو آپ اس کو سکون سے تھوڑا تھوڑا کر کے سنا دیں. لیکن ہم آپ کرتے ہیں تو میں سارے قرآن کی ایک ہی دفعہ بیٹھ کے یہاں پہ کر سکتا ہوں ترجمہ تفسیر وغیرہ جو، تو کتنی دیر سے ہم لگے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کبھی آدھا بھی نہیں ہوا. ابھی ہے 15 چل رہا جی پارا. تو وہ حالانکہ میں تو بالکل چھوٹے لیول پہ کر رہا ہوں، تو اگر اس سے کرنا ہو تو وہ کتنا ٹائم لگتا ہے. تو اگر میں سارا ہی ایک ہی قسط میں آپ کو کر دوں تو نہ مجھے کو پتہ چلنا ہے تو نہ کسی کو پتہ چلنا ہے. اب نبی کے معاملے میں تو پتہ چل جانا تھا ان کو ہم آپ اپنے ساتھ تو نہیں ملا سکتے، لیکن جن کو سنانا تھا ان کو کہاں پتہ چلنا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی ہمیں پتہ ہوتا ہے ہر کام میں ہماری حکمت ہوتی ہے. تو اللہ کی حکمت تھی جی اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کریں گے تاکہ نبی پاک اس کو آرام سے ٹھہر ٹھہر کے تھوڑا تھوڑا کر کے لوگوں کو سناؤ. اور پھر کیا کہا جی، اور اسی مقصد سے اور اسی وجہ سے ہم نے کیا کیا جی، اس کو نہایت اہتمام کے ساتھ اتارا، کہ بڑا اس کی نا ارینجمنٹ کی اس کو اتارنے کے لیے، کہ بڑا طریقہ کار بنایا، ایک پورا فارمولہ مطلب اس کا نا وہ ہم نے سیٹ کیا، یہ کیا مطلب دنیا والوں کے لیے، اللہ کے لیے نہیں. جو مطلب کہ ہمارے اوپر جانا ہے تو ان کے حساب سے چیزیں تیار کر کے ان کو بھیجی جائیں کہ ان کو کچھ سمجھ آ جائیں ہمارے لیے.
اپنے اللہ کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک ہر چیز کا تو ایک پہلے سے پتہ ہے اس کو۔ اچھا جی، اس کو اب دیکھتے ہیں کہ یہ وجہ کہ یہ سارا جو اس طرح کیوں کیا گیا، تھوڑا تھوڑا کر کے کیا کہ رام رام سے سناؤ، بڑے اہتمام سے کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے جی، یہ منکرین تھے نا، جو مشرکین مکہ، ان کا ایک اعتراض تھا جی، بڑا اعتراض تھا ان کا، بڑا وہ کرتے تھے۔ اس کا جواب ہے اس کے اندر، یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے فرمایا ہے۔ وہ کیا اعتراض تھا جی؟ کہ بھئی وہ انہوں نے کہا جی، کیونکہ اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے ابھی، اور ہر چیز کو وہ آل نوئنگ ہے، ہر چیز کا سب کچھ پتہ ہے، تو اس کو کیا ضرورت ہے جی، اس نے تیاری کی ضرورت کیوں محسوس کی کہ تھوڑا تھوڑا کر کے بھیجا جی؟ ٹھیک ہے، جب پہلے اس نے تیاری کیوں کی بھیجنے کے لیے، تمام کے ساتھ بھیجنے کی، پھر اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل کیا؟ وہ تو ہر چیز کا مکمل پتہ اس کو پتہ ہوتا ہے، اور ہر چیز پہ مکمل قادر ہے، کھڑک کر کے بھائی، یہ میں ان کے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ وہ قرآن پورا کو پورا بھیج دیتے۔ تو کہتے ہیں اگر اس طرح نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ نہیں نکل سکتا ان کے مطابق کہ بھی یہ جو چیزیں تھیں، یہ حالات کے مطابق سوچتے ہیں آپ نبی پاک کے اوپر جو وہ بات کرتے تھے نا کہ آپ نے خود کر دیا یا کسی سے لکھوا لیا، تو یہ آپ جو حالات آتے ہیں تو اس کے مطابق آپ یہ چیزیں سوچتے ہیں، تو یہ آتے ہیں اور یہ قرآن پاک لکھ کے آپ لے آتے ہیں یا لکھوا کے لے آتے ہیں، تو آپ کا پھر یہ ہوتا ہے جتنا تیار کر پاتے ہیں اتنا آ کے ہمیں آپ سنا دیتے ہیں جی۔ ان کا یہ اعتراض تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا یہاں پہ جواب دیا گیا کہ یہ جو اس طرح آیا ہے یہ تمہارے اولاد کی وجہ سے، کہ تمہاری جو عقل ہے نا بھی وہ منکرین کی موٹی ہے، اور تمہاری قوت فہم کو تمہارے دماغی حساب سے آیا ہے کہ تم کو اتنی بات ہی سمجھ آنی چاہیے، اور تمہیں تھوڑا تھوڑا کر کے دیا تھا ابھی بھی تمہیں سمجھ نہیں آیا، تو سارا آتا تو تمہیں کہاں سمجھ آتی تھی؟ تو یہ تمہاری قوت فہم کے حساب سے اتارا گیا، ٹھیک ہے جی، کہ تم کو سمجھنے میں آسانی ہو، اس لیے ہم نے کیا، سمجھ ابھی بھی تمہیں نہیں آئی، تھوڑا تھوڑا بھی تم نہیں سمجھے تو پورا کیسے سمجھتے؟ اور اس لیے کہ ہم اسے بتدریج سلولی تمہاری سوچ میں آئے اور تمہارے عمل میں آئے، تو ایک دم تو نہیں سارا کچھ اکٹھے احکامات آ جائیں تو اسٹریٹ وے آپ عمل کرنا شروع کر دیں، تو جو احکامات آتے جائیں گے، چیزیں بتائی جائیں گی، آپ غور و فکر کر کے سوچ کے عمل کرنا شروع کر دیں گے جی، تو ساری اکٹھی آ جائیں تو پھر سارا کچھ مکس اپ ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے اندر یہ بھی چیز ایک رکھی گئی جناب، اس کا خیال کہ یہ تنبیہ جو ہوتا ہے بشارت کے انداز میں، جو خبردار کرنے کے انداز میں، اور دوسرا یہ آپ کو پاک صاف کرنے کے لیے بھی سامنے آیا ہے، تو یہ چیزیں سامنے رکھ کے نا جی، تو اس طرح ٹھہر ٹھہر کر اور پورا ایک اہتمام کے ساتھ لوگوں کو سنانے ہی سے حاصل ہو سکتی یہ والی جو چیزیں تھیں جی بتائیے نا اوپر کے بھی، انذار کرنے کی جو چیزیں بتانی تھی، تزکیہ کرنے کی، تطہیر کرنے کی، بشارت، یہ معاملہ تھی، آہستہ آہستہ ہی طریقہ تھا سنانے کا لوگوں کے لیے، اس طرح ہی حاصل کیا جا سکتا تھا، یہ اس کا جو اصل مطلب جو فائدہ تھا بھی آپ لوگوں کے لیے، تو اس لیے یہ ہوا جی۔ اگر پورا کا پورا قرآن آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیا جاتا تو یہ تو آپ کو بس پھر تو یہ چیزیں اس سے حاصل نہیں ہو سکتی تھی جو اب ہم اس سے حاصل کر رہے ہیں، اور آپ کے جو منکرین تھے ان کے تو اولاد بتا رہے ہیں کہ جب وہ تھوڑا تھوڑا آیا تو اس کو وہ پوری طرح دماغ کے اندر اپنے سمانے سے قاصر تھے، تو اکٹھا آ جاتا تو پھر کیا کرتے؟ بات ہو گئی جی، تمام کے ساتھ اتارا تک کلیئر ہو گیا۔ اب اسے آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی اب نبی پاک سے ہی، ان سے کہہ دو، یہ منکرین سے، کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، اللہ بے نحاظ ہے مطلب یہ کوئی اللہ کا معاملہ نہیں ہے جی۔ ان سے کہہ دو کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، جن لوگوں کو اس سے پہلے یہی علم دیا گیا تھا، مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی علم دیا گیا تھا، انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار پاک ہے، ہمارے پروردگار کا وعدہ تو ہر حال میں پورا ہونا ہی تھا۔ تو جب وہ سنتے ہیں قرآن پاک کو تو ان کی کیا حالت ہوتی ہے جی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ روتے ہوئے ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں، اور یہ ان کے خشوع کو اور زیادہ کر دیتا ہے۔ اب اس کو میں ایک ذرا اس کا سادہ طریقے سے کرتا ہوں جی، اور پھر تفصیلی کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی کہ آپ ان کو یہ بات بتا دیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، تم جو مشرکین منکرین جو بھی ہو اس پہ ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال آپ کو یہ بات ہم بتا دیتے ہیں کہ جن لوگوں کو اس سے پہلے قرآن پاک کے آنے سے پہلے
یہی علم دیا گیا تھا بھی اسی طرح کی کتاب ان کی طرف آئی تھی، یا جو ان کو ان کی کتاب میں یہ علم دے دیا گیا تھا کہ بھی اس طرح کی کتاب اور آنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ان کو جب یہ سنایا جاتا ہے نا تو انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے، سمجھ لیں یہود کی بات ہو رہی ہے، بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، تو انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو ان کو تو پتہ ہے تو ہاں یہ تو وہی کلام ہے جی، ہماری تورات میں بھی بالکل یہی باتیں ہیں، اور تورات کے اندر ہمیں بتایا بھی گیا تھا کہ جی جناب یہ اس طرح کی کتاب اور آنی ہے جناب، یہ تو وہی ہے جناب، ان کو دم سمجھ آ جاتی ہے جی۔ یہ ان کی بات ہو رہی ہے یہود کی، جو صالحین میں سے تھے، جو وہ تھے جو مانے تھے، جن کو پتہ تھا کہ یہ صحیح ہے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے، باقی جو نہیں مانے تھے ان کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان کی مثال دے رہے ہیں۔ تو وہ جناب ان کو ایک دم پتہ چل جاتا تھا تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے تھے، ایک دم سجدے میں چلے جاتے تھے، بھئی یہ تو ہمارے اللہ کی طرف سے آ گیا جناب، اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ کے کلام کی تو وہ پورا مطلب ریکارڈ کرتے ہیں نا، پوری عزت کرتے ہیں، کیونکہ وہ صحیح والے جو ہوتی تھے نا۔ تو اب جب ان کو پتہ چلا کہ بھی وہ آگے جن کا ہمیں بتایا گیا تھا جی ہمارے رسول نے اور ہماری کتاب نے، تو وہ تو اسی وقت سجدے میں گر پڑتے تھے جی، اور پکار اٹھتے ہیں، اور تم پھر بولتے تھے کہ ہمارا پروردگار پاک ہے جی۔ پاک کس طرح جی، مطلب کیونکہ وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا نا، اللہ نے اپنے رسول کے تو بتایا تھا نا بھی آئیں گے اس طرح، ٹھیک ہے جی۔ تو کہتے تھے کہ اور پکار اٹھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار پاک ہے جی، یہ اس کا وعدہ تھا کہ بھی اس طرح آنا ہے، تو پاک ہے ہمارے پروردگار کا وعدہ کہ یہ آنا ہے، تو ہر حال میں پورا ہونا ہی تھا، اس نے تو ہونا ہی تھا، اس کتاب نے تو آنا ہی تھا، ہمیں تو ہمارے رسول نے بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اور ہماری تو کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اس کتاب نے آنا ہے اور اس رسول نے آنا ہے۔ تو وہ تو ایک دم جناب سجدے میں گر جاتے ہیں جی، ان کو تو پتہ تھا جی، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اللہ نے جب کہا تھا تو یہ تو ہونا ہی ہونا تھا بھائی، اللہ کی بات ٹل تو نہیں سکتی تھی، بدل تو نہیں سکتی تھی۔ تو پھر جناب وہ اس حد تک وہ چلے جاتے ہیں، اور پھر اس کو جب وہ سنتے ہیں تو وہ روتے ہیں جی، روتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اللہ کا کلام اتنے عرصے بعد دوبارہ اترا نا انسان کے اوپر، تو وہ روتے ہیں، ٹھوڑیوں کے بل گرتے ہیں۔ اور اللہ نے کہا جی اور یہ ان کے خشوع کو اور زیادہ کر دیتا ہے، کہ ان کے اندر ایک جو اپنے اللہ کی طرف سے جو ڈر ہے جی اس کو وہ بڑھا دیتا ہے جی۔ اب ہم تھوڑا سا نا، یہ تو سادہ میں نے کر دیا، اب اس کو تھوڑا سا نا وہ اصطلاحی میں کرتے ہیں۔ میں نے بتا دیا جی کہ یہ صالحین اہل کتاب کا ذکر ہے، جو اپنے نبیوں اور صحیفوں کی پیشن گوئیوں سے واقف تھے، ان کو بتا دیا گیا تھا کہ ایک رسول ایک کتاب نے آنا جی، یہ اسی کا انتظار کر رہے تھے، ان کو پتہ تھا بھی اللہ نے جب کہا تو آنا ہی آنا ہے، اور اللہ پاک ہے نا، وہ جب وعدہ کرتا ہے تو سچا۔ تو یہ اسی مبارک گروہ کی طرف اشارہ ہے جی یہاں پہ، یہ جو صالحین کا گروہ تھا ان میں سے، چاہے وہ یہودیوں میں سے ہوں یا چاہے بے شک عیسائیوں میں سے ہوں، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت ہوئی تھی کہ تم قریش اور بنی اسرائیل کے جو نہ ماننے والوں کو سنا دو کہ تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، ان کو آپ بتا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو یہ بتا دیا کہ آپ یہ جو نہ ماننے والے ہیں نا، چاہے وہ قریش میں سے ہوں مشرکین مکہ، تو چاہے بنی اسرائیل کے ہوں، جن میں سے یہودی زیادہ تھے تو ان کی بات ہوتی ہے، یا بے شک عیسائی ہوں، تو ان کو تو آپ بتا دیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، جو نہ ماننے والے ان میں سے، ٹھیک ہے جی، تم ایمان لاؤ نہ لاؤ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہرحال میرے لیے اطمینان کے لیے یہی کافی ہے کہ تمہارے اندر اسی ایک ایسا گروہ ہے، اہل علم کا گروہ ہے، جس کو اس کا پتہ تھا، اور جب انہوں نے اس کو سنا ہے تو وہ اسی وقت سجدے میں گر پڑے ہیں۔ تو اور ان کو پتہ تھا کہ جی اللہ کا وہ وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے کیا تھا کہ جی اس طرح ہونا ہے، وہ پورا ہو گیا جی، اور ان کے اوپر تو اب ایسی خشوع کی جناب حالت آ رہی ہے کہ بھئی وہ شکر و مسرت کے علاوہ ان کے اندر سے کچھ اور بات سامنے نہیں آ رہی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں سے پھر وہی بات، وہ آخرت کے وعدے کی نا اثر نو یادانی دوبارہ ہو گئی ہے، کہ جس رب نے اپنا یہ وعدہ پورا کیا ہے نا جی، تو پھر وہ لازماً اپنی آخرت کا وعدہ بھی پورا کرے گا، اور وہاں بھی پھر دوبارہ آپ جو ابھی جو انکار کر رہے ہو نا، چاہے وہ مشرکین مکہ میں سے تھے منکرین والے، تو چاہے وہ اہل کتاب میں سے تھے جی یہود والے یا کوئی اور، ان سے پھر پوچھا جائے گا جی۔ تو بہرحال جی اس گروہ کا ذکر کیا جو اہل کتاب کا، جو اچھے لوگ تھے اور جنہوں نے مانا جی۔ بات کلیئر ہوگی جی، اب اس سے آگے چلتے ہیں۔ اچھا جی، ایک اعتراض تھا جی، اس کو ہم بیان کرتے ہیں، یہی لوگ کرتے تھے اعتراض اہل عرب میں، اہل عرب کی طرف سے ایک اور اعتراض بھی ہوتا تھا۔ وہ کیا تھا جی ان کا، وہ بتاتا ہوں میں آپ کو، تو شارٹ میں سے پہلے بتا دیتا ہوں، ذہن میں رکھ لیں۔ انہیں اس بات پہ اعتراض تھا کہ بھی اللہ کو رحمان کیوں کہتے ہیں آپ؟ نبی پاک جب وہ اللہ کو رحمان بھی کہتے تھے نا، اللہ کا نام ایک رحمان بھی ہے نا، رحمان، ٹھیک ہے جی، تو وہ کیوں کہتے ہو بھائی آپ لوگ؟ اچھا، یہ اعتراض کہاں سے آیا جی، کیوں پیدا؟
اس کا پرابلم یہ ہوا تھا کہ اہل عرب بھی جو تھے نا، اگرچہ اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ اور رحمان دونوں نام استعمال کرتے تھے، لیکن جو رحمان تھا نا، جو لفظ رحمان تھا، یہ اہل کتاب کے ہاں زیادہ معروف تھا، مطلب یہودیوں میں تھا یا عیسائیوں میں تھا۔ تو اس سے یہ نقطہ پیدا کر لیا، یہ جو مشرکین تھے، مشرکین مکہ، جو اہل کتاب میں سے نہیں تھے، ٹھیک ہے، جن کو ہم کافر بھی کہتے ہیں، حالانکہ وہ شرک کرتے تھے نا، تو وہ شرک کرنے والے تھے۔ تو یہ جو تھے نا، تو انہوں نے یہ نقطہ بنایا کہ یہ جو لفظ یوز کیا جا رہا ہے نا، یہ ہمارے مذہب کی تو روایت ہی نہیں ہے جی، دین ابراہیمی کی تو روایت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ تو روایت ہے ابھی اہل کتاب کے مذہب کی جی، یہودیوں کی یا عیسائیوں کے جی۔ تو یہ ایک طرح سے جناب، آپ رحمان کا نام جب حضور لیتے ہیں ابھی، آپ قرآن میں اللہ کے نام میں ساتھ رحمان کا نام لیا جاتا ہے، تو ایک طرح سے آپ کیا کر رہے ہیں جی، کہ ہمارے اوپر منکرین جو تھے نا، یا مشرکین مکہ جو شرک کرنے والے، جو بیسیکلی دین ابراہیمی کے فالوور تھے تو وہ دوسرے بھی، بنی اسرائیل والے بھی، لیکن فرق تھا نا دونوں میں۔ تو انہوں نے یہ کہا جناب کہ یہ تو آپ ان کی جو روایات ہے نا بھی، رحمان کا لفظ تو وہ یوز کرتے ہیں، یہ تو مطلب آپ ان کو ہمارے اوپر نا ترجیح دے رہے ہیں، یا ان کی روایات کو ہمارے اوپر وہ کر رہے ہیں، مسلط کر رہے ہیں جی، یہ تو سازش ہے بھی۔ تو ایک طرح سے آپ جو اہل کتاب ہے نا، یہ ان کی اندر سے مدد کر رہے ہیں کہ ان کی چیزیں نام یوز کر رہے ہیں، کہ رحمان کا نام جو یوز کیا جا رہا ہے۔ تو اب یہ رکھیں جی، انہیں اعتراض تھا نا کہ اللہ کو رحمان کیوں کہتے ہیں جی، کیونکہ یہ تو ان کی ہے، تو یہ تو ہمارے اوپر ان کو ترجیح دی جا رہی ہے، تو یہ اعتراض تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس کے بارے میں بات آ رہی ہے وہ ہم پڑھتے ہیں۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی پاک سے، ان سے کہہ دو کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، کہ تم اللہ کہو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو، سب اچھے نام اسی کے ہیں جی۔ وہ ہے نا جی کہ وہ فلاح الاسماء الحسنہ، تو اللہ نے کہا جی اللہ کہو، رحمان کہو، اور بھی کتنے نام ہیں اللہ کے، 99 نام ہم وہ بیان کرتے رہتے ہیں نا، صفاتی نام، تو ان کا جتنے بھی اچھے نام ہوں گے نا، وہ سارے وہ اسی کے ہوں گے جی۔ تو کوئی فرق نہیں پڑتا ایسی بات کو تم پڑھائی جا رہے ہو، ٹھیک ہے جی۔ یعنی ایک رحمان ہی صرف نہیں ہے، اس کے نام اور بھی ہیں، اور یہ تو ایک فضول سی بات ہے جی کہ کسی نام کو قبول حق کی راہ میں، کہ آپ ایمان تو لے آتے، لیکن وہ جی اس نام کو آپ نے یوز کر لیا جی، جو وہ دوسرے یوز کرتے ہیں جی، تو ہم اس لیے نہیں مان رہے۔ تو حق قبول کرنے میں یہ آپ کا مطلب وہ ہے جی، پوائنٹ ہے، کیونکہ رحمان کا لفظ یوز ہو گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ اہل حق جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کی چیزوں سے وہ تعصب نہیں ان کے اندر ہوتا کہ یہ لفظ ان کا ہوگا تو ہم اس لیے نہیں مانتے جی۔ اللہ کا ہو یا رحمان، تم خدا کو اس کے شایان شان ہر نام سے پکار سکتے ہو، کیونکہ ہر اچھا نام ہے ہی اسی کا جی، ٹھیک ہے جی، بات کلیئر ہوگی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اچھا جی، اور آپ کو پتہ ہے جی، پیچھے ہم ایک بات کر کے آئے تھے جس میں نماز پڑھنے کی ہدایت تھی، اور پیغمبر کو خاص ہدایت تھی اور ایکسٹرا نماز پڑھنے کی بھی، ٹھیک ہے نا، تہجد والی بھی۔ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ تو اب یہاں سے اس کے بارے میں کوئی بات آنے لگی ہے، ترجمہ آپ کرتے ہیں، اور تم اپنی نماز، اور تم اپنی اس نماز کو، اب یہاں پہ سمجھنے کہ حضور کی تہجد کی نماز کا ذکر ہو رہا ہے جو ان کو پڑھنے کی ہدایت تھی، ان کے اوپر وہ فرض تھی، ہمارے لیے فرض نہیں، ہمارے لیے نفل ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی نماز کی یہاں بات ہو رہی ہے کہ اور تم اپنی اس نماز کو نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو، نہ بہت پست آواز سے۔ تو بھی وہ نماز نہ اونچی پڑھنی ہے اور نہ بہت آہستہ پڑھنی ہے، بلکہ کیا کرنا جی، ترجمہ، بلکہ ان دونوں کے درمیان کا طریقہ اختیار کرو۔ بھائی نہ بہت زیادہ اونچی پڑھنی ہے، نہ بہت زیادہ آگے پڑھنی ہے، ایک مطلب درمیانہ سا میانہ روی کا طریقہ جو ہوتا ہے جی، درمیانی سی آواز کا پڑھ لو۔ یہاں میں نے بتا دیا جی، یہ تہجد کی نماز کا ذکر ہے جس کا حکم خاص ہے نبی پاک کے لیے جی، بیان ہو چکا ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی لحاظ سے یہ جو ابھی ذکر آ رہا ہے اسی کا آ رہا ہے، عام نمازوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جی۔ ان کے لیے وہی طریقہ ہے اونچا یا آستہ پڑھنے کا، پتہ ہے نا کہ وہ تدابت اونچی کی جاتی ہے، آستہ، جو پہلے سے آپ سب کو پتہ ہے جی، کون سی نماز اونچا پڑھتے ہیں کس میں۔ لیکن روایتوں سے بارے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ میں سے جو لوگ اس نماز کا اہتمام کرتے تھے، تہجد کا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ان کو بھی
اسی طریقے کا پابند کیا۔ یہ ابو داؤد و ترمذی میں ہے کہ تہجد کی نماز کے لیے اگر غور کیجئے تو یہ نہایت طریقہ اچھا موضوع ہے۔ زیادہ تفصیل دیکھنی ہے تو ابو داؤد اور میں 1329 نمبر میں یا ترمذی میں 447 میں جا کے حدیث پڑھ لیں آپ، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، اس کی تفصیلات دیکھنی ہے۔ تو بہرحال اس کے بارے میں کہا جی کہ درمیانی آواز سے پڑھا جائے، نہ بہت اونچا اور نہ آہستہ۔ تو یہ بارہ کیونکہ اس کا ذکر ہے تو ہمارے لیے تو وہی نفل ہے، تو وہ نہیں ہے، تو یہ نبی پاک کے لیے خاص ہدایت تھی جی، ان کو پڑھنے کی کس طرح پڑھنی ہے، اور باقیوں کے لیے جو تھا وہ بھی ایک طرح سے مقرر کر دیا گیا، وہ روایتوں سے کنفرم ہو جاتا ہے۔ یہاں تک بات کلیئر ہوگی، آگے چلتے ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے اسی نماز کی بات ہو رہی ہے کہ آپ خوبصورت طریقے سے اس کا اہتمام رکھو، کرتے رہو، اور کیا کریں جی، اعلان کر دو۔ اور ایک اور چیز کا کہا جی، اعلان کر دو جی، کس کا؟ اور اعلان کر دو کہ شکر اللہ ہی کے لیے ہے، کہ شکر تو صرف اللہ کا ادا کرنا ہے، جو نہ اولاد رکھتا ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے جی، کنفرم، نہ اس کی بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ اللہ کے تعالیٰ کوئی شریک ہے جی، تو شرک کا تو معاملہ ہی نہ بھائی، تو اللہ کی اولاد بھی نہیں ہے اور نہ کوئی ساتھ شرک اس میں کر سکتے ہیں، یہ اعلان کر دیا جائے اللہ تعالیٰ، انہوں نے کہا جی، اور اعلان کر دو کہ شکر اللہ ہی کے لیے ہے، جو نہ اولاد رکھتا ہے، نہ اس کی بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کو ذلت کے وقت کسی مددگار کی ضرورت ہے۔ یہ بڑا عجیب سا لگ رہا ہے یہاں پہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہ اس کو ذلت کے وقت، کوئی بات تو اللہ کی ہو رہی ہے، تو یہ اللہ کے ساتھ یہ لفظ کس طرح آ گیا جی؟ تو نہ اس کو ذلت کے وقت کسی مددگار کی ضرورت ہے بھی، کہ جس طرح اللہ کو تو کسی مددگار کی ضرورت نہیں، ہمیں پتہ ہے بھی، ٹھیک ہے، اللہ کے ساتھ تو کچھ شریک ہی نہیں ہے، لیکن جی کیا نہ اس کو ذلت کے وقت کسی مددگار کی ضرورت ہے، اس کو ترجمہ اس کا کرتے ہیں، لیکن یہ اگلا لفظ پورا کر لوں، جب سوری اگلی آیت ساتھ اسی کی آیت ملا کے پوری کر لوں، تو یہ نہ اس کو ذلت کے وقت کسی مددگار کی ضرورت ہے، اور تم اس کی بڑائی بیان کرو جی، کلیئر جی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو جس طرح کہ اس کی بڑائی بیان کرنے کا حق ہے، کوئی اچھی خشوع خضوع کے ساتھ، مخلص دل کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ بیان کرو۔ اب یہ ایک درمیان میں جو بات آئی تھی، یہاں پہ کیا مراد ہے جی؟ ٹھیک ہے جی، بڑائی بیان کرنا یہ تو آپ کو سب پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی تو ہمیشہ ہی اپنے بیان کر، اللہ اکبر ہے جی، تو لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے نا جی کہ بھائی نہ اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی ذلت کے وقت کسی مددگار کی ضرورت ہے، نہ اس کو، مطلب کہ نہ اللہ تعالیٰ کو، میں تو یہ لفظ ایسے لکھا کہ وقت کسی مددگار کی ضرورت ہے بھی۔ یہاں پہ یہ جو ترجمہ ہے نا جی، یہ جو اسلوب ہے نا، یہ ایک خاص ادبی طریقے سے اس کو یہاں پہ نا اختیار کیا گیا جی، یعنی اس کو کوئی ذلت یا مقہوریت، مطلب اس طرح کی کوئی چیز کبھی لاحق ہوتی ہی نہیں ہے۔ یہ ذلت کا جو لفظ کہا جا رہا ہے نا کہ نہ اس کو ذلت کے وقت کسی مددگار کی ضرورت ہے، تو اللہ کو اس وقت کیوں نہیں ضرورت کسی مددگار کی ضرورت؟ کیونکہ یہ جو لفظ، یہ جو بات ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتی۔ نہ بھائی میں سمجھانے کے لیے کہنا پڑیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ والا معاملہ ہو ہی نہیں سکتا جی، یہ ذلت والا، ٹھیک ہے جی، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو جب اس کو یہ معاملہ ہو ہی نہیں سکتا، تو اس کو بچانے، اس چیز سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کسی کی مدد کی ضرورت پڑے گی بھی؟ اللہ کو تو ویسے بھی کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ اس کو ایسی کوئی، نہ مطلب اس کو اس لیے بھی ضرورت نہیں ہے کہ بھی اس طرح کا کوئی چیز ہو بھی نہیں سکتی، مطلب اللہ کو کوئی اس طرح کی ضرورت پڑ ہی نہیں سکتی۔ اس طرح کی ضرورت پڑنی تو بھائی کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی مدد کی ضرورت پڑ جائے، وہ تو سمجھ لیں کہ بھی ایک طرح سے اللہ کے معاملے میں یہ تو بڑی فضول بات ہوگی نا، تو ذلت کا لفظ یوز کر دیا بھی، یہ تو ذلت والی بات ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو یہ بات ہو ہی نہیں سکتی، تو جب ہو ہی نہیں سکتی تو اللہ کو کسی مددگار کی ضرورت ہی نہیں ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ اس کو آپ بڑا غور سے، اس کو لفظ آگے پیچھے ایک ہونے سے نا وہ لفظ کا معنی بدل جاتا ہے کہ یہ معاملہ اللہ کے ساتھ جب ہو ہی نہیں سکتا تو اس کو کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس سینس میں کیا گیا، لیکن جو اسلوب ہے نا وہ ایک شاعرانہ انداز میں ہے، تو اس کو پڑھتے وقت آپ کو عجیب سا لگے گا، ٹھیک ہے جی، نہ اس طرح کو مطلب اس کو اور آسان کر لیں کہ اللہ کو اپنے ساتھ کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے کسی کی
مدد کی ضرورت نہیں ہے، مطلب جنہیں کسی کو ساتھ شریک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر وہ کیوں مطلب اللہ کے ساتھ تو اگر کوئی شریک اللہ کو کرنا پڑ جائے وہ تو اس طرح کی بات ہو جائے گی، وہ تو ذلت والی بات ہے جی۔ تو اللہ کو تو کسی کی جب ضرورت ہی نہیں ہے تو اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ والا معاملہ ہو ہی نہیں سکتا، شرک والا معاملہ یا ذلت والا معاملہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب یہ ہوگا ہی نہیں، ہے ہی نہیں ہے، تو مدد کی کیا ضرورت ہے؟ مدد کی ضرورت تو تب پڑتی ہے کوئی آپ کو مسئلہ ہوگی، تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے تو مدد کیا ہوگا؟ اللہ ان چیزوں سے مطلب بالکل اس کو آزاد ہے، کلیئر ابھی اس قسم کا نہ کوئی معاملہ ہے، نہ کوئی ہو سکتا ہے، نہ وہ کوئی ساتھ اس کے شریک ہو سکتا ہے کسی معاملے میں، نہ کوئی شرک والا معاملہ اس کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، نہ اس کے کسی کام میں کوئی شامل ہو سکتا ہے، نہ اس کو کوئی مشکل پیش آ سکتی ہے کہ آپ اس کو آ کے نکال دیں، اس طرح کا کوئی معاملہ ہی نہیں جی۔ ٹھیک ہے جی، بات کلیئر ہوئی ان شاء اللہ تعالیٰ جی۔ یہاں پہ یہ ختم ہوگی جناب یہ ہماری سورہ جو ہم کر رہے تھے جناب یہ والی بنی اسرائیل، تو انشاءاللہ اگلی سورہ الکہف ہے جی، ٹھیک ہے جی، تو وہ ہم اگلی قسط میں شروع کریں گے جی۔ تو اگلی قسط تک کے لیے جناب اللہ حافظ۔